النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله العظيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نعت شریف سماعت فرمائیں. جو ہے خدا کا ایک ولی ہے سچا عاشق نبی، جو ہے خدا کا ایک ولی ہے سچا عاشق نبی، عطائے غوث پاک بھی وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری. دعائے مصطفیٰ رضا، رضائے مصطفیٰ رضا، دعائے مصطفیٰ رضا، رضائے مصطفیٰ رضا، صدائے مصطفیٰ رضا، عطائے مصطفیٰ رضا، ہے اس پہ ہر جگہ صدا نگاہ مصطفیٰ رضا، ہے اس پہ ہر جگہ صدا نگاہ مصطفیٰ رضا، ہے ایسی شان قادری وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری. بزرگوں کی دعائیں لے کے ہند سے وہ جب چلا، بزرگوں کی دعائیں لے کے ہند سے وہ جب چلا، پہنچ کے مصر دیکھتے وہ چھا گیا. یہ اس کا علمی مرتبہ ہے دنگ سارا جامعہ، یہ علمی اس کا مرتبہ ہے دنگ سارا جامعہ. بنا جو فقیر ازہری وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری. اگلے صرف سماعت فرمائیں. مچا کے علم فن کی دھوم مصر سے وہ آ گیا، مچا کے علم فن کی دھوم مصر سے وہ آ گیا. یہ ان کی شان تھی جو لینے مصطفیٰ رضا گئے. ہے اتنا آپ پر یقین بنایا اپنا جانشین، ہے اتنا آپ پر یقین بنایا اپنا جانشین. انہی کو کہتے ہیں سبھی وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری. اور بلند رب نے کر دیا تھا اتنا ان کا مرتبہ، بلند رب نے کر دیا تھا اتنا ان کا مرتبہ کہ اس ایک ذات سے تھا دشمنوں میں اتنا دبدبا، کہ بستی بستی کری کا جدھر بھی نعرہ لگ گیا، کہ بستی بستی کری کا جدھر بھی نعرہ لگ گیا. عوام بول اٹھی سبھی وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری. ہر ایک مرید کو نہیں
غوث سے ملا دیا، ہر ایک مرید کو نعیم غوث سے ملا دیا، جدھر جدھر گئے علاقہ جگمگا دیا۔ وہ سنیوں کی شان ہے، وہ رضویوں کی جان ہے، وہ سنیوں کی شان ہے، وہ رضویوں کی جان ہے، دلوں کا ہے سکون بھی وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج حضرت اعلیٰ حضرت اعظم مفتی اعظم، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ وہ سنیوں کی جان ہے، وہ رضویوں کی شان ہے، وہ سنیوں کی جان ہے، وہ رضویوں کی شان ہے، دلوں کا ہے سکون بھی وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری، وہ میرا پیر ازہری۔ السلام علیکم۔ یہ بات حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ 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 واللہ۔ زندگی یہ نبی ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، ہے سدا چاند عبد النبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ ایسے کر لو یہاں منکرو چار دن،
ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, है चिराग लहद रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। नक्शे पाए सागाने नबी देखिए, नक्शे पाए सगाने नबी देखिए, नक्शे पाए सगाने नबी देखिए, ये पता है बहुत रहबरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। वे बुलाते हैं कोई ये आवाज़ दे, वे बुलाते हैं कोई ये आवाज़ दे, वे बुलाते हैं कोई ये आवाज़ दे, दम में मैं जा पहुँचूँ हाजिरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ए नसीब सवा उनसे कह दे ज़रा, ए नसीब सवा उनसे कह दे ज़रा, ए नसीब सवा उनसे कह दे ज़रा, मुज़रज़िम गदा हाजिरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिनके दिल में है इश्क नबी की चमक, जिनके दिल में है इश्क नबी की चमक, जिनके दिल में है इश्क नबी की चमक, वे तरसते नहीं चांदनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिनके दिल में है जलवे तेरे इश्क के, जिनके दिल में है जलवे तेरे इश्क के, जिनके दिल में है जलवे तेरे इश्क के, वह नज़्म ज़मा रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह
واللہ 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 مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک ہی پہچان دین نبی کے لیے، واللہ 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 مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، واللہ 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 صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، واللہ 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 السلام علیکم. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات میرے ساتھ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، اور جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسجد پہ ضیا پہ میں ہوں فدا، اختر کا گدا ہوں نوری ہوں. اسجد پہ ضیا پہ میں ہوں فدا، اختر کا گدا ہوں نوری ہوں.
تو ذرا تم شیطانوں چھیڑو نا مجھے میں رضوی سن لو تو ذرا تم شیطانوں چھیڑو نا مجھے میں رضوی ہوں بدکار ہوں گرچہ میں مولا مجرم ہوں یقیناً عاصی ہوں بدکار ہوں گرچہ میں مولا مجرم ہوں یقیناً عاصی ہوں لیکن ہوں سگے در بار رضا لیکن ہوں سگے در بار رضا چھیڑو نا مجھے میں رضوی لیکن ہوں سگے در بار رضا چھوڑو نا مجھے میں رضوی ہوں جلتے ہیں مجھ سے کیوں یہ بھلا مسلک کا میں ادنا دائی ہوں جلتے ہیں مجھ سے کیوں یہ بھلا مسلک کا میں ادنا دائی ہوں مرشد نے کرم مجھ پر یہ کیا مرشد نے کرم مجھ پر یہ کیا سب کہنے لگے میں رضوی ہوں مرشد نے یا رسول اللہ زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت آج شریعت آج اعلیٰ حضرت اعلیٰ مفتی اعظم مفتی سب ٹوٹے پڑے مجھ پہ کیوں بھلا کیا چور ہوں میں یا باغی ہوں سب ٹوٹے پڑے کیوں مجھ پہ بھلا کیا چور ہوں میں یا باغی ہوں بس جرم یہی کہ میں نے کہا بس جرم یہی کہ میں نے کہا جو چاہے کرے میں رضوی ہوں بس جرم یہی کہ میں نے کہا جو چاہے کرو میں رضوی ہوں ہر رضوی ہے شیدا خواجہ کا چشتی بھی ہوں پکا رضوی ہوں ہر رضوی ہے شیدا خواجہ کا چشتی بھی ہوں پکا رضوی ہوں کہتا ہے ہر ایک شیدا تیرا کہتا ہے ہر ایک شیدا تیرا برکاتی ہوں میں رضوی ہوں کہتا ہے ہر ایک شیدا تیرا برکاتی ہوں میں رضوی ہوں فیضان رضا جاری ہے یہاں میں قادری در کا بکھاری ہوں فیضان رضا جاری ہے یہاں میں قادری در کا بکھاری ہوں مکاری نہیں ہے مجھ میں ذرا مکاری نہیں ہے مجھ میں ذرا میں قادری ہوں میں رضوی ہوں مکاری نہیں ہے مجھ میں ذرا میں قادری ہوں میں رضوی ہوں اسجد سے ضیا نے فرمایا قاضی ہے تو اور میں حامی ہوں اسجد سے ضیا نے فرمایا قاضی ہے تو اور میں حامی ہوں یہ
در سے وفا امجد سے ملا، یہ در سے وفا امجد سے ملا، وہ کہتے رہے میں رضوی، یہ در سے وفا امجد سے ملا، وہ کہتے رہے میں رضوی ہوں۔ سبحان اللہ۔ مرشد نے تو طاہر سے یہ کہا، ناری ہے تو اور میں نوری ہوں۔ مرشد نے تو طاہر سے یہ کہا، ناری ہے تو اور میں نوری ہوں۔ طاہر تو ہے شیلا شیطان کا، طاہر تو ہے چیلا شیطان کا، تو پادری ہے میں رضوی، طاہر تو ہے چیلا شیطان کا، تو پادری ہے میں رضوی ہوں۔ مکہ رو سنو اعلان میرا، تم سب پہ میں تنہا بھاری ہوں۔ مکہ رو سنو اعلان میرا، تم سب پہ میں تنہا بھاری ہوں۔ مسلک کو نہ چھوڑو نادانو، مسلک کو نہ چھوڑو نادانو، اب تم بھی کہو میں رضوی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ گھبراؤ نہ تم آفتاب رضا، مرشد نے کہا میں راضی ہوں۔ گھبراؤ نہ تم آفتاب رضا، مرشد نے کہا میں راضی ہوں۔ اسجد ہے گواہ اور ساتھ ضیا، اسجد ہے گواہ اور ساتھ ضیا، ہے شکر خدا میں رضوی، اسجد ہے گواہ اور ساتھ ضیا، ہے شکر خدا میں رضوی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام ہے؟ ارے اتنی تعریف کر دی نا، تعریف انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ حضور تاج الشریعہ کا مشہور زمانہ کلام، اور یہ تاریخی کلام بھی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے یہ کلام جب لکھا جب 1986 میں حضرت حج پہ گئے، اور جب حج پہ گئے تو وہاں پر کچھ سعودی گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کر لیا، اور وہ دوسرا حج تھا، تو مکہ سے ہی حضرت کو جو ہے جب CID کی کارروائی ہوئی اور حضرت کو گرفتار بھی کرا گیا، اور جب ان کا کوئی جرم ہی نہیں تھا، اصل میں صرف ان کے پاس ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی اولاد تھے اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں ان کے پاس تھیں۔ ہاں، وہ رضوی تھے، یہی جرم تھا۔ تو جرم کچھ نہیں تھا، 2-3 دن حضرت کو پریشان کرا، لیکن اس کے بعد سعودی حکومت نے یہ کہا کہ آپ کو ہم مدینہ شریف نہیں جانے دیں گے، آپ ہندوستان واپس لوٹ جائیے۔
تو وہ غم کہ مدینہ شریف نہیں جانے دیا، مدینہ شریف جانے دیتے تو میں کیا کیا کرتا، اس غم کو لکھا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے، سرکار تاج الشریعہ نے. اور مطلب کہ دل کی جو عشق تھا جو دل میں، اس کو ظاہر کرا، اور کہ اگر میں جاتا تو کیا کیا ہوتا، اور میں نہیں جا پایا ہوں تو کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. دونوں ہی باتیں جو ہے حضرت نے جو ہے اس بہت ہی خوبصورت کلام سماعت فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ. فرقت طیبہ یعنی مدینہ شریف سے دوری، اور اس کا داغ جو مدینہ شریف نہیں جانے دیا. سرکار تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ. اور مزمحل کا معنی ہوتا ہے اداس، اداس ہو جانا. جو قلب جو ہے میرا دل اداس ہو گیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ مجھے جو مدینہ شریف کی دوری کی وجہ سے مجھے مدینہ شریف نہیں جانے دیا. داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. یہ عاشق رسول کی آواز ہے، عاشق رسول کی دل کی آواز ہے. اور سرکار تاج الشریعہ آگے فرماتے ہیں کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور استاد زمن اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ جی کے مرتے ہیں حسن جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں، اسی کی جو ہے منظر کشی اپنے انداز میں کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں،
موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل یعنی کہ سرکار تاج الشریعہ تصور کر رہے ہیں، امیجینیشن کر رہے ہیں کہ میں جاتا تو ایسا ہوتا، یوں جاتا تو ایسا ہوتا، اور لیکن مجھے جانے نہیں دیا، اس کے صدمے کیا کیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اور جب سرکار تاج الشریعہ وہاں پہنچ جاتے تو کیا منظر ہوتا؟ حضرت نے کی امیجینیشن ہے، وہاں جاتے کیا ہوتا، اور جب پہنچ جاتے تو فرماتے ہیں کہ دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اور کوہ جو پہاڑ ہے اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ ہاں، تو وہ پہاڑ اتنا بہت بڑا پہاڑ ہے وہاں پہ، تو بتا رہے ہیں کہ حضرت کو صدمہ کیسا ہوا، سرکار تاج الشریعہ کو مدینہ شریف نہیں جانے دیا، مکہ سے ہی ہندوستان روانگی کر دی، تو کہتے ہیں کہ وہ صدمہ میرے کو کیسا صدمہ لگا، اس کا جو ہے اگزامپل، اس کا کمپیریزن کوہ سے کر رہے ہیں، کوہ کے ہمالیہ جو کوہ پہاڑ جو ہے اس سے کمپیریزن کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑھتے کوہ بھی تو ہل جاتا، کوہ پر اگر پڑھتے کوہ پر اگر پڑھتے کوہ بھی تو ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اور وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر،
مستی کریا کریا عشق محبت نعرے تکبیر نعرے رسالت. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم. بھائی جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر بیٹھ جائیں. تو حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ وہ خرام فرماتے میرے دیدہ و دل پر، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ و دل پر، دیدہ میں فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا، سیدھا میں دیدہ میں فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور چشم تر وہاں بہتی دل کا مدعا کہتی، چشم تر وہاں بہتی دل کا مدعا کہتی، آہ با ادب رہتی منہ میرا سل جاتا، آہ با ادب رہتی منہ میرا سل جاتا، اور در پہ دل جھکا ہوتا اذن پاک پھر بڑھتا، در پہ دل جھکا ہوتا اذن پاک پھر بڑھتا، ہر گناہ یاد آتا دل خجل خجل جاتا، ہر گناہ یاد آتا دل خجل خجل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور سرکار تاج الشریعہ مکتے میں کیا ہی خوب فرماتے ہیں اور عقیدہ بھی دیتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اعلیٰ حضرت کے پوتے فرماتے ہیں کہ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا. السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی آمین آمین اور خوب دنیا میں ترقی سے معلومات. آمین ثم آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی حضرات ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. ارے ٹھیک. اللہم صلی علی سیدنا و سفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک و صحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کیے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، تو مختار کا عالم کیا ہوگا، مختار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. زندہ آباد تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم، مفتی اعظم. اللہ یا رسول اللہ.
سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کی، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علیہ السلام۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے وہ گلزار ازہر آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے وہ گل ازہر آنکھوں میں۔ ایک منٹ، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، کرم سے جلوہ کرے جب نگار آنکھوں میں، کرم سے جلوہ کرے جب نگار آنکھوں میں، کھنچائے ساری چمن کی بہار آنکھوں میں، کھنچائے ساری چمن کی بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جل
تیری نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں چمک رہا حضرت اعلیٰ حضرت تاج و شریعہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں نگاہ تاج و شریعہ کی ہے یہ جلوہ گری نگاہ تاج و شریعہ کی ہے یہ جلوہ گری نگاہ تاج و شریعہ کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و قریبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں کہ کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں کہ کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں کہ کسی کی آمد سے کہ کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں کہ دل میں بس گنبد خضرا ہے کوئی اور نہیں کہ دل میں بس گنبد خضرا ہے کوئی اور نہیں کہ دل میں بس گنبد کہ دل میں بس گنبد خضرا ہے کوئی اور نہیں ہاں یہی کعبے کا کعبہ ہے کوئی اور نہیں ہاں یہی کعبے کا کعبہ ہے کوئی اور نہیں کہ کسی کی
मुफ्ती आज़म कि किसका सर मांगा है इबादत के लिए सजदों ने, कि किसका सर मांगा है इबादत के लिए सजदों ने, कि किसका सर मांगा है कि किसका सर मांगा है इबादत के लिए सजदों ने, किसका सर मांगा है इबादत के लिए सजदों ने। सैयदा फातिमा ज़हरा है कोई और नहीं, किसकी आमद से उजाला है कोई और नहीं। कौन है जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते झूला, कौन है जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते झूला, कि कौन है जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते झूला, कौन है जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते झूला, कि कौन है जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते झूला। वो मोहम्मद का नवासा है कोई और नहीं, वो मोहम्मद का नवासा है कोई और नहीं। किसकी आमद से उजाला है कोई और नहीं, वो हलीमा का दुलारा है कोई और नहीं। कि दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, कि दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी। आला हज़रत का वो बेटा है कोई और नहीं, आला हज़रत का वो बेटा है कोई। आला हज़रत का वो बेटा है कोई और नहीं, कि किसकी आमद से उजाला है कोई और नहीं, वो हलीमा का दुलारा है कोई और नहीं। कि किसकी भारत में हुकूमत है कई सदियों से, कि किसकी भारत में हुकूमत है कई सदियों से, कि किसकी भारत में हुकूमत है कई सदियों से। मेरा अजमेर का ख्वाजा है कोई और नहीं, वो मेरा अजमेर का ख्वाजा है कोई और नहीं। एक शेर माँ के हवाले से, जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं एक बार सुबहान अल्लाह कहें। कि टूट जाए तो भला कैसे जुड़ेगा रहबर, कि टूट जाए तो भला कैसे जुड़ेगा रहबर, कि टूट जाए तो भला कैसे जुड़ेगा रहबर, टूट जाए
تو بھلا کیسے جوڑے گا رہبر ماں کا دل کانچ کا ٹکڑا ہے کوئی اور نہیں ماں کا دل کانچ کا ٹکڑا ہے کوئی اور نہیں کہ کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں. السلام علیکم. آپ بیان کر دیں تھوڑا بہت. چلو بعد میں پڑھوا دیجیے. یہ والا میں دیا ہم کا بول رہے وہاں سے آواز تو نہیں جس کی آواز نہیں وہاں سے بولو گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنے اپنے انداز میں بابا سے بلند درود پاک پڑھنے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور محمد اختر رضا خان تاج الشریعہ کی شان بیان کرنے کے لیے 2-3 اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت کریں. نبی کی محبت میں مسکرا کر بولیں یا رسول اللہ, اور تڑپ کر بولیں یا رسول اللہ. بہت مشہور کلام ہے, مطلب آپ کی سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں. جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے, 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 نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے, نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں, بولتے تڑپ کر سبحان اللہ. تمام عمر پکارو اذان کعبے سے, تمام عمر پکارو اذان کعبے سے, تمام عمر پکارو اذان کعبے سے, مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے, مگر
بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے. اور ایک منقبت کا شعر پڑھتا ہوں. واقعی آپ اگر اس شخصیت سے سچی محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا, ہر انسان بولنے پر مجبور ہو جائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کون کون اس شخصیت سے محبت کرتا ہے. بولے تڑپ کر سبحان اللہ. کروڑوں لوگ ہوں جس میں سوائے اختر کے, 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 بتاؤ ایسا جنازہ کہاں سے لاؤ گے. ملاحظہ فرمائے, بولنے تڑپ کر سبحان اللہ. کروڑوں لوگ ہوں جس میں سوائے اختر کے, تاج الشریعہ کے نام پر مچل کر بول رہے ہیں سبحان اللہ. کروڑوں لوگ ہوں جس میں سوائے اختر کے, کروڑوں لوگ ہوں جس میں سوائے اختر کے, بتاؤ ایسا جنازہ کہاں سے لاؤ گے, بتاؤ ایسا جنازہ کہاں سے لاؤ گے. اور ایک منقبت کا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے اور کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, بولتے تڑپ کر سبحان اللہ. وہ جن کی ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے, وہ جن کی ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے, وہ جن کی ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے, وہ جن کی ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے, مثال تاج شریعہ کہاں سے لاؤ گے, مثال تاج شریعہ کہاں سے لاؤ گے, مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم اور آپ یہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, پروردگار عالم اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. ہم اور آپ اس وقت اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تو ہمارا جنت کی کیاری میں بیٹھنا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. جہاں اللہ اس کے رسول کی محفل سجتی ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں
اور اس محفل کے ارد و گرد چکر لگاتے ہیں۔ وہاں پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو جو پڑھا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں اور اس کو اپنے اپنے رجسٹروں کے اندر نوٹ کرتے ہیں۔ آسمان سے فرشتے آئے، زمین پر دیکھا کہیں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کے معجزے کو بیان کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کے حسن اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ فرشتوں نے سب کو لکھ لیا اپنے اپنے رجسٹروں کے اندر، اور لکھنے کے بعد اب آسمان کی طرف چلے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلے۔ آسمان کی طرف جا رہے تھے، آسمان سے زمین کی طرف اور فرشتے آنے لگے، دونوں کی بیچ میں ملاقات ہو گئی۔ زمین سے جو فرشتے آسمان کی طرف چلے اور آسمان سے زمین کی طرف چلے، بیچ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو جو زمین والے فرشتے تھے آسمان کی طرف جا رہے تھے، تو ان سے فرشتوں نے پوچھا کہ تم زمین سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ایک جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی پروردگار عالم کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس کو ہم نے لکھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ اب جو آسمان سے زمین پر فرشتے آ رہے تھے، ان سے پوچھا تم زمین پر کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتوں نے کہا جو درود پاک کو، نعت نبی کو، مصطفیٰ کے حسن اخلاق کو جنہوں نے بیان کیا ہے، وہ لے کر جو تم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ابھی پہنچے نہیں ہو، اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو زمین پر جا رہے ہیں تو ان کی جنت کا پروانہ ان کو سنانے کے لیے زمین پر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نعت مصطفیٰ پڑھنے کا وسیلہ ہے، نعت مصطفیٰ پڑھنے کی برکت ہے۔ پروردگار عالم سب کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، قسم خدا کی سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے مجھے تعداد کے لیے پیدا فرمایا ہے، شمار کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، گنتی لگانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے ذرا بتاؤ تم کن کن چیزوں کا شمار کر سکتے ہو، کن کن چیزوں کی تعداد بیان کر سکتے ہو، کن کن چیزوں کی گنتی کر سکتے ہو؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں میں سب کا شمار کر سکتا ہوں، آسمان میں جتنے مقام ہیں یا رسول اللہ میں سب کی گنتی لگا سکتا ہوں، آسمان سے جتنے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں یا رسول اللہ میں سب کی تعداد بیان کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ دنیا میں جتنے شجر و حجر ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے ذرے دمکتے ہیں، جتنے سمندر ہیں یا رسول اللہ میں سب کی گنتی لگا سکتا ہوں، سب کا شمار کر سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی شان بخشی ہے کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں تم ان کی گنتی لگا سکتے ہو۔ اچھا آپ بتائیے اگر کوئی ہم اور آپ اگر آسمان کے ستارے گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت فرشتوں کو عطا فرمائی ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ان سب کی تعداد بیان کر سکتا ہوں، گنتی لگا سکتا ہوں، شمار کر سکتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فرشتے ذرا یہ بتاؤ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا تم شمار نہیں کر سکتے، جن کی تم گنتی نہیں لگا سکتے، جن کی تم تعداد بیان نہیں کر سکتے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان کی گنتی تو لگا سکتا ہوں، یا رسول اللہ آسمان میں جتنے مقام ہیں ان کا شمار تو کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ آسمان سے جتنی بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی تعداد تو بیان کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ زمین میں جتنے شجر و حجر ہیں یا رسول اللہ ان کی تعداد بیان کر سکتا ہوں، ان کی گنتی لگا سکتا ہوں، ان کا شمار کر سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کا امتی آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے عقیدت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے عشق کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو مصطفیٰ کا امتی کلمہ پڑھنے
सुनने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका सवाब इतना दिया जाता है कि उसका शुमार नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को जो इत्मीनान मिलता है, दिलों को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से हम मंगतों के गुजारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से हम मंगतों के गुजारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। तुमने हमें ख़रीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें ख़रीद के अनमोल कर दिया। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज हम और आप दुनिया में मौजूद हैं, परवरदिगार आलम ने हमें और आपको पैदा किया है। आज हम इस वक्त यहाँ पर जमा हैं तो ये परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि उसने हमें यहाँ पर अपनी हम्दो सना और मुस्तफ़ा की शान बयान करने के लिए दुनिया में बाकी रखा है। आज तो दुनिया से जाते हैं वो हमारे अजीज़ व अकारिब, हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, हमारे मिलने वाले होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, घर वाले होते हैं, सब दुनिया से जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है, परवरदिगार आलम का ये कानून है। अगर परवरदिगार आलम का हुक्म हो जाए तो अगर बच्चा माँ के पेट में 3 महीने का होता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमा दे तो मलकुल मौत उसकी माँ के पेट से ही उसकी रूह कब्ज़ करके ले जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है कि अगर बच्चा 1 साल का हो, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे दे, मलकुल मौत आते हैं, उसकी रूह कब्ज़ करके ले जाते हैं। जब मलकुल मौत आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का जब फरमान होता है तो वो ये नहीं देखते उम्र 1 साल की है, उम्र 2 साल की है। 1 साल वाला भी दुनिया से जा रहा है, 2 साल वाले भी दुनिया से जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं। आज तो दुनिया से जा रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे अजीज़ व अकारिब होते हैं, हमारे भाई होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि परवरदिगार आलम ने इस वक्त हमें दुनिया में मौजूद रखा है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो हमें भी दुनिया से उठा लेता, लेकिन परवरदिगार आलम की इसमें कोई ना कोई हिकमत है। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को जो इत्मीनान मिलता है वो अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। चाहे आप कितनी ही दौलत कमा ले, चाहे आप कितना ही पैसा कमा ले, चाहे आप कितना ही अच्छा मकान बना ले, हर इंसान आज दुनिया का निज़ाम है। अगर गर्मी का मौसम हो, इंसान को गर्मी लगती है तो इंसान अपने घर के अंदर पंखे का इंतज़ाम करता है। अगर पंखे से काम ना चले तो इंसान ठंडे कूलर का इंतज़ाम करता है। अगर उससे भी गर्मी लगती है तो इंसान अपने घर में एसी का इंतज़ाम करता है। अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया में मुहैया हैं, अपने घर के अंदर लगवाता है ताकि मुझे गर्मी ना मिले, मेरे जिस्म को सुकून मिल जाए, मेरे जिस्म को राहत मिल जाए, मेरे जिस्म को चैन मिल जाए। लेकिन याद रखो, आज अगर तुम्हारा जिस्म परेशान होता है, तुम्हारे जिस्म को गर्मी लगती है, तुम्हारा दिल बेचैन होता है, तुम अपने घरों के अंदर पंखा तो लगा लेते हो, अपने घरों के अंदर कूलर तो लगा लेते हो, अपने घरों
کے اندر AC تو لگا لیتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں جب تمہیں گرمی لگتی ہے تو پنکھے سے اپنے جسم کو ٹھنڈا کر لیتے ہو، کولر سے اپنے جسم کو ٹھنڈا کر لیتے ہو، AC چلا چلا کر اپنے جسم کو آرام پہنچا لیتے ہو، لیکن یاد رکھو ہمیں سب کو مرنا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہم اور آپ اپنی قبر کے اندر جائیں گے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا، دلوں کو جو سکون ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا۔ آج ہم دنیا میں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم مر کر قبر میں چلے جائیں گے ہمیں وہاں سکون چاہیے، ہمیں وہاں چین چاہیے، ہمیں وہاں قرار چاہیے۔ آج 4 دن کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں میدان حشر تک قبر کے اندر سونا ہے، قبر کے اندر رہنا ہے، تو ہمیں قبر کی گرمی سے بچنا ہے، قبر کی پریشانی سے بچنا ہے، قبر کے اندھیرے سے بچنا ہے۔ قبر میں تمہارے جب تمہیں گرمی لگے گی کوئی پنکھا نہیں جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کتنا ہی بڑا دولت مند ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی پیسے والا ہو، اس کے جیب میں کتنا ہی پیسہ رہتا ہو، کتنا ہی سونا پہنے ہو، لیکن جب اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کے جسم سے اس کے عزیز و اقارب ہی اس کو نکال لیتے ہیں۔ اس کا چاہے کتنا ہی دبدبا ہو، کتنا ہی روب ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، لوگ اس کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں، لیکن جب اسے موت آ جاتی ہے تو اس کے گلے میں اگر سونے کی چین ہے تو گھر والے اس کو کھینچ لیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، اگر انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں یہ سونا صرف دنیا کے لیے ہے، دنیا میں اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم سونا لے کر نہیں آئے تھے، اور دنیا سے جا رہے ہو تو تمہیں سونا لے جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ پروردگار عالم کا قانون ہے، یہ پروردگار عالم کا نظام ہے۔ تو آج ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں دنیا بھی دیکھنا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ پیسہ کمانا ناجائز ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا دولت اکٹھی کرنا ناجائز ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا اچھے کاروبار کرنا ناجائز ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا اچھے محل بنانا ناجائز ہے، لیکن یاد رکھو اچھا محل بھی بناؤ، اچھا کاروبار بھی کرو، لیکن کسی کا دل دکھا کر اچھا کاروبار کرنا یہ ناجائز ہے، کسی کا دل دکھا کر اچھی عمارت بنانا یہ ناجائز ہے۔ کام وہ کرو تاکہ مدینے والے آقا تم سے راضی ہو جائیں اور پروردگار عالم تم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب تم دنیا سے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر کے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم تمہاری دنیا بھی کامیاب بنا دے گا اور مرنے کے بعد تمہاری آخرت بھی کامیاب بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قبر میں جو آنے والی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ دنیا سے جیسا کر کے جاؤ گے ویسا ہی قبر کے اندر تمہیں رکھا جائے گا۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت کریں انشاءاللہ۔ ایک جملہ بھی اگر کسی کے دل پہ نقش کر گیا اور اس نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، کہتے ہیں میں نے شام کا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد مجھے جو درود و وظائف پڑھنا تھے میں نے پڑھے، اس کے بعد میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ کہتے ہیں میں اپنے بستر پر گیا اور بستر پر جانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے لگا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ لگی تو میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے اندر مجھے ایسا لگا کہ آسمان سے زمین تک روشنی ہی روشنی ہے۔ حضرت ابو قلابہ اپنا یہ خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایسا لگا آسمان سے زمین تک ایک روشنی ہی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، خواب کی حالت میں تھا، جب میں نے اس کی روشنی کو دیکھا تو میں اپنے بستر سے اٹھا۔ یعنی خواب کی حالت میں ہے، اپنا خواب بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں
کہ میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنے بستر سے اٹھا اور بستر سے اٹھنے کے بعد میں اپنے گھر سے باہر نکل گیا اور جو آسمان سے زمین تک روشنی تھی وہ اس میں بہت کرنیں پھوٹ رہی تھی، بہت خوبصورت روشنی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اس روشنی کے قریب پہنچ جاؤں، لیکن میں جیسے ہی اس کے پاس جاتا وہ روشنی اور آگے بڑھ جاتی، جیسے ہی اور آگے جاتا وہ روشنی اور آگے بڑھ جاتی۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں آگے آگے کا سفر طے کرتا ہوا چل پڑا، میں جیسے ہی دیکھتا کہ روشنی کے قریب آ چکا ہوں روشنی اور آگے بڑھ جاتی۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے میں بستی سے باہر نکل گیا اور روشنی کا پیچھا کرتے کرتے میں ایک جنگل میں پہنچ گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ جنگل میں جب میں پہنچا تو جہاں سے وہ روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی وہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ وہ ایک قبرستان تھا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ وہ روشنی قبرستان سے پھوٹ رہی تھی اور یہیں تک ہی محدود نہیں۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب میں قبرستان کے پاس پہنچا، جب میں نے قبرستان کا نظارہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ آج ہم اور آپ قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو قبرستان کے اندر ساری قبریں نظر آتی ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مرنے والوں کے لیے وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب میں قبرستان کے قریب گیا تو میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا حضور آپ نے ایسا خواب میں کیا دیکھا تھا؟ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب میں قبرستان کے قریب پہنچا، جب میں نے قبرستان میں نظر ڈالی تو میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان کے جتنے مردے ہیں وہ اپنی قبروں میں نہیں بلکہ قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی قبروں کے اوپر جنتی تخت رکھے ہوئے ہیں اور ان تختوں کے اوپر جنتی قالینیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کے آگے جنتی تشت رکھے ہوئے ہیں، ان میں میوہ اور پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہی تک نہیں، جب میں نے اور قریب جا کر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ قبرستان کے مردے جو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے سر کے اوپر جنتی تاج رکھا ہوا ہے اور اس تاج میں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، نور کی کرنیں بکھر رہی ہیں۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں میں قبرستان کے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آج قبرستان کے جتنے مردے ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، میں خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ قبرستان کے مردے تو اپنی قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں میں سب کا دیدار کرنے لگا، میں سب کو دیکھنے لگا، لیکن جب میں چاروں طرف قبرستان کے گھوما، جب میں نے چکر لگایا تو میں نے اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب منظر اور وہاں پر ملاحظہ کیا۔ مریدوں نے وہاں بعد میں پوچھا حضور وہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے اس قبرستان میں کیا دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، جنتی تخت ہیں، جنتی قالینیں ہیں، جنتی تاج ہے، جنتی خوشبو ہے، جنتی لباس ہے، لیکن اسی قبرستان کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو صرف اکیلا تنہا اپنی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کے پاس کوئی جنتی تخت ہے، نہ جنتی قالین ہے، نہ جنتی لباس ہے، نہ جنتی خوشبو ہے، نہ جنتی تاج ہے، صرف اکیلا تنہا اپنی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا لباس بوسیدہ پھٹا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اس کے بال سنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے جانے کے بعد پوچھا بھائی ذرا یہ بتاؤ قبرستان کا آج یہ معاملہ ہے، جتنے مردے قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سب خوشی سے جھوم رہے ہیں، سب کے پاس جنتی نعمتیں ہیں، لیکن تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ تو وہ شخص رو کر کہتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا میں رہا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت بہت کم دی تھی، ان کو جائیداد بہت کم دی تھی، ان کو پیسہ بہت کم دیا تھا، لیکن انہوں نے اسی پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، انہوں نے اسی پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور کہا دیکھو آج جتنے یہ قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنوں کے پاس جنتی تخت ہیں، جنتی تاج ہیں، جنتی لباس ہیں، جنتی خوشبو ہے، یہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ دنیا
دنیا میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس مال بہت کم تھا، ان کے پاس دولت بہت کم تھی، ان کے پاس جائیداد بہت کم تھی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک روٹی کی وجہ آدھی روٹی کھائی تھی، لیکن کسی نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، کسی نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا تھا، کسی نے اپنے بچے کو مفتیان کرام بنایا تھا۔ آج یہ جنت کی نعمتیں جن کو دی گئی ہیں یہ اور کوئی نہیں ہے بچے، بلکہ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن عظیم پڑھایا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قاری قرآن بنایا تھا۔ تو کہا افسوس میں صرف اکیلا یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے دنیا میں بہت پیسہ دیا تھا، میرا بہت روب تھا، میرا بہت دبدبہ تھا، میرے پاس اچھے اچھے مکانات تھے، لیکن میں نے سارا پیسہ اپنی عیاشیوں میں ختم کر دیا، میں نے اپنا سارا پیسہ ناجائز کاموں میں خرچ کر دیا، میری اولاد بھی تھی، لیکن افسوس میں نے اس پیسے سے اپنے کسی بچے کو قرآن عظیم کی تعلیم نہ دلائی۔ اگر آج میں بھی قرآن عظیم کی تعلیم دلا کر دنیا سے آیا ہوتا تو آج پروردگار عالم مجھے بھی ان ساری نعمتوں سے نوازتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب صبح کو میں اپنے بستر سے اٹھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کوئی خاندان میں باقی ہے؟ اس نے پورا پتہ بتایا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے خاندان کے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ایک بیٹے کا بیٹا چھوٹا سا ہے اور وہ ابھی چھوٹا سا ہی ہے، اس کی عمر بہت کم ہے، لیکن حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بیٹے کو لیا، بیٹا چھوٹا سا تھا اور میں ایک مدرسے کے اندر اس کو لے جا کر پہنچا دیا۔ مدرسے کے اندر جیسے ہی حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس جب میں اس کے گھر کے خاندان کے بچے کو لے کر گیا اور لے جانے کے بعد میں نے کہا اس کو قرآن عظیم کی تعلیم دینا ہے، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، اس کو قرآن عظیم پڑھنے والا بنانا ہے، قرآن عظیم سے محبت کرنے والا بنانا ہے۔ میں نے جس کے سپرد ان کے بچے خاندان کے بچے کو کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے خاندان کا بچہ میں نے مدرسے میں چھوڑ دیا اور مدرسے میں جانے کے بعد استاد کے پاس بیٹھا اور استاد نے پہلے ہی دن اس بچے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کا نام پڑھایا، حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں ابھی اس کے آگے کچھ نہیں فرمایا تھا، ابھی اس کے آگے پروردگار عالم نے جب کیا دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو قلابہ شام کو سونے کے بعد کہ جو شخص قبرستان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا پروردگار عالم نے اس کو بھی اب جنت کی ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے، اس کو بھی جنت کی ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی آواز لگائی کہ میں نے پہلے دیکھا تھا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، سارے مردوں کے پاس جنتی نعمتیں تھی، آخر اس کے پاس کچھ کیوں نہیں تھا؟ غیب سے آواز آئی تھی کہ اس کو پہلے دنیا میں آزمایا گیا تھا، اس کو دنیا میں مال دے کر اس کا امتحان لیا گیا تھا، لیکن اپنے امتحان میں یہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہو کر گیا تھا۔ آج اس کے خاندان کا ایک بچہ مدرسے پہنچا ہے اور اس نے مجھے پروردگار عالم کا نام لے کر پکارا ہے، مجھے رحمان کہہ کر پکارا ہے، اور پروردگار عالم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا بندہ اس کو رحمان کے نام سے پکارے، اس کو رحیم کے نام سے پکارے اور اس کے خاندان والے کو وہ عذاب میں مبتلا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے قرآن عظیم کو پڑھا ہے، ہماری تسبیح بیان کی ہے، اس کے وسیلے سے ہم نے اس کے گھر والوں کی مغفرت فرماتی ہے، اور جو قبرستان میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کے وسیلے سے اس کو بھی جنت کی ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے۔ تو قرآن عظیم پڑھیں، اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اب بھی قرآن عظیم پڑھیں۔ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر کی گود تک آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔
قرآن عظیم اگر پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن عظیم پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن عظیم پڑھنے والوں کے پاس بیٹھا کریں، قرآن عظیم جو پڑھتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن عظیم پڑھنا نہیں جانتا اگر پڑھنے والے کے پاس بیٹھ جائے اور وہ قرآن عظیم کو محبت کے ساتھ سن لے تو جتنا ثواب پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے اتنا ہی ثواب سننے والے کو دیا جاتا ہے۔ مستی کریا ہم شفیع غوث اعظم علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ یہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے جس کا دنیا میں فائدہ اور مرنے کے بعد قبر میں ہی فائدہ، سبحان اللہ، اور حشر تک یہ آپ کے ساتھ رہنے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کی کتنی بھی مہنگی سے مہنگی کتاب آپ خرید لیں، کتنا ہی مہنگا کورس خرید لیں، چاہے 5,000 کا کورس ہو، 10,000 کا ہو، 20,000 کا ہو، دنیا کا ماحول ہے، بہت مہنگی پڑھائیاں اس وقت ہمارے اور آپ کے روبرو ہیں، ہم سب جانتے ہیں پڑھائیوں میں کتنا خرچہ آتا ہے۔ کتنی ہی مہنگی سے مہنگی کتاب لے لیں، اگر وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے بچہ اس کو اٹھاتا ہے، اپنے بستے کے اندر رکھ لیتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی صرف واحد ایسی کتاب ہے جس کو قرآن عظیم کہتے ہیں، اگر یہ دھوکے سے گر بھی جائے تو جس کے ہاتھ سے گرتی ہے اس کو بہت ملال ہوتا ہے، اس کو بہت رنج ہوتا ہے، اور وہ خاموش نہیں بیٹھتا، فوراً اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چومنا بھی عبادت ہے، جس کو بوسہ دینا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی فائدہ، مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ۔ بس آخری 2-3 باتیں کہہ کر آپ سے رخصت، پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر مت بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل مت بناؤ، اللہ کرے ہم سب کے بچے خوب کامیاب ہوں، بڑے بڑے عہدے حاصل کریں، لیکن اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بعد میں پہلے قرآن عظیم کا پڑھنا ہونا ضروری ہے، اگر ماسٹر ہے ماسٹر بعد میں قرآن عظیم کا پہلے پڑھنا ضروری ہے، انجینئر ہے انجینئر بعد میں قرآن عظیم کا پڑھنا پہلے ضروری ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے بیٹے تھے، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو ماسٹر بنایا، ایک کو وکیل بنایا۔ القصہ مختصر، تو باپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بیٹے کو تو میں نے انجینئر بنا دیا اور ایک کو ماسٹر بنا دیا، ایک کو وکیل بنا دیا۔ باپ کو بڑی خوشی۔ ایک دن کیا ہوا، کوئی مقدمہ پھنسا تو باپ نے کہا بیٹا کسی وکیل کو کرو، تو وکیل دوڑا اپنے باپ کے قریب آیا اور کہا ابا جان آپ کسی وکیل کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا گھر کے اندر ہی وکیل ہے۔ جب باپ نے اتنا سنا تو باپ کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہو گئی کہ جب ہمارے گھر کے اندر ہی وکیل ہے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ باپ نے کہا میں نے جو پیسہ خرچ کیا تھا، جو محنت کی تھی، وہ کامیاب ہو چکی ہے کیونکہ میرا بیٹا وکیل بن گیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کسی کو پڑھانے کی ضرورت پڑی تو ماسٹر جس کو بنایا تھا وہ بیٹے نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ باپ نے کہا میری محنت کامیاب ہو گئی ہے، میرا پیسہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جب مکان بنانے کی ضرورت پڑی یا کسی مشین بنانے کی ضرورت پڑی، کہا کسی انجینئر کو بلا لیا جائے تاکہ مکان بنانے میں آسانی ہو جائے، تاکہ کسی مشین بنانے میں آسانی ہو جائے۔ تو کہا انجینئر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا بیٹا تو خود ہی گھر میں انجینئر ہے۔ کہا آپ کا بیٹا تو خود ہی گھر کے اندر انجینئر ہے، لیکن ایک دن ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ باپ کی طبیعت ناساز تھی تو باپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو آواز لگائی اور آواز لگا کر کہا اے میرے بچوں میرے قریب آ جاؤ۔ ماسٹر جو تھا وہ باپ کے پاس آ گیا، انجینئر تھا باپ کے پاس آ گیا، وکیل تھا باپ کے پاس آ گیا، ڈاکٹر تھا باپ کے پاس، سارے آ گئے۔ باپ سے کہا بتائیے والد محترم آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا میرے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دل پریشان ہو رہا ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ بیٹا ایسا کرو کہیں سے
مجھے کسی ڈاکٹر کا جلدی سے انتظام کرو، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اسی لائن کے اندر سے نکل کر جو بیٹا ڈاکٹر تھا آگے آیا، اور آگے آنے کے بعد کہا ابا جان آپ کا بیٹا خود ڈاکٹر ہے، آپ کو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً ایک ٹیبلٹ لی، اپنے والد محترم کو دے دی۔ کچھ دیر ہوئی لیکن باپ کو سکون نہ ملا، باپ کو چین نہ ملا، باپ کو راحت نہ ملی۔ اس کے بعد اسی ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لیا اور باپ کو لگا دیا۔ کچھ دیر گزری، کچھ لمحے گزرے، اس کے بعد کیا دیکھا؟ اس کے باپ کو سکون مل گیا، اس کے باپ کو چین مل گیا۔ باپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ بیٹے کو میں نے ڈاکٹر بنایا تھا، آج میری محنت کامیاب ہو گئی، کیونکہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، گھر کے اندر ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے فوراً کور کر لیا۔ القصہ مختصر، ایک دن ایسا آیا، باپ اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے، اچانک آواز لگائی کہ میرے بچے میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ سارے بچے دوڑ کر قریب آ گئے اور باپ سے کہا بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو اس وقت باپ کہتا ہے بیٹا مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ جلدی سے ڈاکٹر نے ٹیبلٹ نکالی اور باپ کو دے دی۔ ٹیبلٹ سے سکون نہ ملا، فوراً انجیکشن کو لیا، لگا دیا۔ کچھ دیر ہوئی، انجیکشن سے سکون نہ ملا، اس کے بعد بوتل کے اندر ڈال کر انجیکشن اور بھی لگائے، لیکن باپ کو سکون نہ ملا۔ تو باپ نے کہا بیٹا اب مجھے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی بوتل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹا اب میرا آخری وقت ہے، اب جاگنے کا وقت ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب مجھے کسی ٹیبلٹ سے آرام نہیں ملے گا، اب مجھے کسی انجیکشن سے آرام نہیں ملے گا۔ اے بیٹا اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے آرام دے سکتی ہے تو مجھے اللہ کا کلام سورہ یاسین شریف پڑھ کر سنا دیا جائے۔ کہا مجھے اللہ کا کلام سورہ یاسین شریف پڑھ کر سنا دیا جائے، اگر مجھے سکون مل سکتا ہے تو اللہ کے قرآن عظیم سے مل سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اب جب اتنا کہا تو انجینئر کھڑا ہوا ہے، ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے، ماسٹر کھڑا ہوا ہے، وکیل کھڑا ہوا ہے۔ افسوس سورہ یاسین شریف پڑھ کر کون سنائے؟ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کون سنائے؟ کہا جلدی سے کسی مدرسے میں چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، کسی امام صاحب کو یا مدرسے کے طالب علم کو یا کسی مدرس کو بلا لاؤ۔ ایک بیٹا دوڑ کر گیا، مدرسے پہنچا، مسجد پہنچا، وہاں جا کر اطلاع دی کہ والد محترم کا آخری وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو سورہ یاسین شریف پڑھ کر سنا دی جائے۔ جب وہاں سے واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ ان کے باپ کی روح پرواز ہو چکی ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت میں ڈاکٹر بنایا تھا، انجینئر بنایا تھا، وکیل بنایا تھا، ماسٹر بنایا تھا، اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا باپ ان کو قرآن عظیم کی تعلیم سے بھی آراستہ کرا دیتا تو اس وقت جب مرنے کے قریب تھا، دنیا سے جانے والا تھا، اس کی جو خواہش تھی بنا خواہش کے دنیا سے نہیں جاتا بلکہ اللہ کے قرآن کو سنتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ خود بھی قرآن عظیم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن عظیم سے آراستہ کرائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی پروردگار عالم اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ احمد پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت بلا
سلام نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی مرشد شاہ اختر رضا سیدی مرشدی شاہ اختر رضا ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ